الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا گیا تھا، جن لوگوں نے آخرت کا انکار کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا. ایسے انسانوں کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا تھا کہ میدان محشر میں ہی جہنم اپنی جگہ سے ان لوگوں کو جھانک رہی ہوگی. پھر جہنم کی آگ کے جو دھواں اٹھے گا وہ بطور سایہ کے نمودار ہوگا. ان دھواؤں کی 3 شاخوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. انسان یہ سمجھے گا کہ وہ بادل ہے، وہاں جا کر میدان محشر کی دھوپ کی شدت و گرمی سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے انسان ابھی میدان محشر میں ہی ہوگا کہ جہنم سے آگ کے شرارے اور انگارے اس طرح باہر ہو رہے ہوں گے جیسے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں. جس طرح اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے شکل کے انگارے نکالے جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کے گولہ و بارود سے جہنمی انسان جو ابھی جہنم میں نہیں پہنچا ہے، میدان محشر میں ہی ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں دنیاوی ساز و سامان پر اتراتا ہے، بہترین قسم کے بنگلوں اور مکانات پہ فخر کرتا ہے، اور عمدہ قسم کی سواریوں پہ گھمنڈ کرتا ہے. ایسے انسانوں کے سامنے جہنم کے عذاب سے بلڈنگ کی شکل میں یا اونٹ کی شکل میں شرارے اور انگارے پھینکے جائیں گے، جس سے ان کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ دنیا کی عمارتیں اور دنیا کی سواریاں تمہاری کچھ کام نہ آ سکیں. اگر تمہارے نام اعمال میں کچھ اچھے اعمال ہے تو ان اعمال کے بدلے میں تم جہنم سے بچ سکتے ہو، اور اگر نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. جہنم میں جا کے سزائیں تو بھگتو گے ہی، ابھی جہنم سے باہر ہی تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جس کی تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے. قرآن کا اپنا اسلوب اور دستور ہے، جب کبھی جہنم اور جہنمی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے مان بعد پھر جنت اور جنتی انسان کا ذکر بھی کرتا ہے. یا کسی جگہ پر اگر جنت کا اور اس کی نعمتوں کا اور جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد جہنم
اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان نعمتوں کے پانے کے بعد بھولے نہ سمائے۔ اگر ان کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہوئے پھر جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ اور کوئی انسان اگر گناہوں میں لتبد ہے، مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس بھی نہ ہو، بلکہ اگر وہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش کا راستہ بھی ہموار کر دیتا ہے۔ نتیجتاً ایسے انسان کو جنت میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں چیزیں بیان کر کے بیلنس رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان گناہ کر کے مایوس نہ امید نہ ہو جائے، اور کوئی انسان نعمتیں پا کر اترانا شروع نہ کرے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپنائے کہ اللہ نے اگر سہولیات فراہم کی ہیں، جسم و جان میں طاقت و توانائی بخشی ہے، ساری سہولیات اللہ نے عطا کر دیے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی انسان گناہ میں لتبد ہے، برائیاں کر گزرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ انسان پھر جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکے۔ آگے اسی کے بالکل اختصار تذکرہ کیا گیا، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے جہنمی انسان سے متعلق تذکرہ کیا گیا کہ وہ سایہ کہاں ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سایہ کی طرف۔ جہنم سے جو دھواں اٹھے گا وہ بادل کی شکل میں سایہ نظر آئے گا، انسان سورج کی تمادت اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے اس سایہ میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا سایہ ہوگا کہ وہاں ٹھنڈک ہی نہیں۔ جیسے آپ اگر اے سی کے سامنے، اے سی والے مکان کے سامنے کھڑا ہو جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اب چاہے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی بھٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے، دروازہ اس کا بند ہی کیوں نہ ہو، اس بھٹی سے ان کے اندر سے جو گرم ہوائیں نکلتی ہے اس سے آپ متاثر ہو جائیں گے۔ تو جہنم کے قریبی انسان جہنم کی شدتوں سے دوچار ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے انسان وہاں کی پرفدا فضاؤں سے ہمکنار ہوں گے۔ فرمایا گیا ان المتقین، یقیناً متقی پرہیزگار لوگ، اللہ کی بندگی کرنے والے اطاعت شیار لوگ، فی ظلال سایہ میں ہوں گے۔ وہ جنتی درخت کے سایہ ہو یا جنتی محلات اور مکانات کے سایہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس سایہ میں تو ٹھنڈک ہی ہوگا، کیوں ٹھنڈی جگہ ہے۔ تو جنتی انسان جنتی درختوں کے سائے میں یا جنتی محلات کے سائے میں ہوں گے۔ ابھی جنت میں نہیں گئے ہیں، لیکن اونچی اونچی بلڈنگ ہے، اس اونچی بلڈنگ کے سائے میں جنت سے ابھی باہر ہی ہے، تب بھی ان کو سایہ نصیب ہو رہا ہے، اور وہاں کے پرفدا پربہار نعمتوں سے فیضیابی کا موقع شروع ہی سے ملنا شروع ہو جا رہا ہے۔ وعیون، اور چشموں میں، انسان کو جب گرمی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسائل فراہم کیا ہوتا ہے تو اپنا مکان اس طرح بناتا ہے کہ خالی بہت ساری جگہ پڑی ہوتی ہے، مکان اونچا اونچا مکان بھی بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہریں بھی جاری کرتے ہیں، اور باغات لگاتے ہیں، مختلف قسم کے اشجار اور درخت وہاں سجاتے ہیں تاکہ آدمی جب فرصت ملے ان باغات میں سیر و تفریح کے لیے آتا ہے اور وہاں کے جھیل اور پانیوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ کہا یہ جنتی انسان، یہ متقی انسان سایہ میں بھی ہوں گے اور چشمہ کے کنارے بھی ہوں گے، اور نہر کے کنارے بھی دکھائی دیں گے، یعنی گھومنے پھرنے اور لذت اندوزی کا بہت سارا حصہ اس کے پاس میں ہوگا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ متقی انسان ایسے میوہ جات میں پھل فروٹ میں ہوں گے جن کی اس کی چاہت ہوگی۔ انسان
جب گرمی سے دوچار ہوتا ہے پہلے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے سایہ میسر ہو جائے. گرم علاقے میں، صحرائی اور میدانی علاقے میں اپنے کام کاج کے لیے انسان جاتا ہے اور گرمی کی شدت محسوس کرتا ہے تو کسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یا کہیں کسی عمارت اور مکان کا سایہ نصیب ہوتا ہے وہاں جا کے آرام فرما ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسے پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے تو مختلف قسم کی مشروبات کا استعمال کرتا ہے پینے، اور ٹھنڈا پینے کی تمنا ظاہر کرتا ہے اور پی بھی لیتا ہے. ابھی سایہ نصیب ہوا، اب اندر کی گرمی بجھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کی چاہت ہوتی ہے بھوک لگے کچھ کھانے کو میسر ہو جائے تو اچھی چیز ہو جائے گی. قرآن ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، فی ظلال عیون فواکہ. جنتی انسان یا متقی انسان سایہ میں ہوں گے، چشمہ میں ہوں گے، اور پھل فروٹ کے جھرمٹ میں ہوں گے. تھوڑا موڑا نہیں ہے، ہر چار جانب اس کے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، وہ جو چاہیں گے کھائیں گے پئیں گے. قرآن کہتا ہے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوہ جات، پھل فروٹ جس کی یہ چاہت رکھیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کے من کے مطابق نہیں ہے اور لا کے پیش کر دیا گیا، نہیں، آپ جس چیز کی چاہت کا اظہار کریں گے وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، بلکہ اتنا وافر مقدار ہے وہ موجود ہے. اگر آپ تکیہ لگائے آرام کیے ہوئے ہیں تو درخت میں جو ڈالیاں ہے اور پھل لٹک رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے قریب بھی ہوں گے اور بالکل آپ کے منہ کے قریب آئیں گے. آپ چاہیں تو منہ سے ویسے ہی کھا لیں گے، اس میں ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. در حقیقت آسائش اور آرام کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا ہے، یعنی سب کچھ اس کے بستر پہ فراہم کر دیا جاتا یا اس کے روم میں داخل کر دیا جاتا، آرام و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جہنم تکلیف ہی تکلیف کا مرکز ہے اور جنت آرام ہی آرام کا مرکز ہے. چھوٹا موٹا یا بڑا سے بڑا آرام سب کا سب جنت میں موجود ہے، چھوٹی بڑی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں جہنم میں موجود ہیں. اور جنت و جہنم کا معاملہ میدان محشر کا نہیں ہے، اسی دنیا کا ہے. ہم چاہے تو جنت کے حقدار بن جائے اور ہم چاہے تو جہنم کے مستحق بن جائیں. تو جنت و جہنم اسی دنیا میں ہمیں ملے گی. کس طرح ملے گی؟ ہم جنت و جہنم کے لیے کوشش کریں گے، اعمال اختیار کریں گے. ان اعمال کے نتیجے میں اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت میں جائیں گے اور برے اعمال ہیں تو جہنم میں جائیں گے. یہ دار العمل ہے، یہاں جیسا کریں گے ویسا ہم پائیں گے. اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے لے کر، بما کنتم تعملون اس سبب سے کہ جو تم عمل کر رہے تھے. یعنی جنت کی یہ نعمتیں وافر مقدار میں جو آپ کو عطا کی جا رہی ہے یہ آپ کے عملوں کا بدلہ ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اچھا کرو گے جنت میں جاؤ گے، آرام و سکون کی زندگی گزارو گے. برا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، تکلیف در تکلیف کی زندگی بسر کرو گے. کیا فرمایا؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیم مزے لے کر، بما کنتم تعملون اس سبب سے جو تم کرتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جو انسان کیا ہے وہی پائے گا. اگر کوئی انسان کسان ہے، وہ ہل نہیں جوتتا، بیج نہیں بوتا اور تمنا کرتا ہے کہ اس کو غلہ جات میسر آ جائے، کبھی ایسا ہوگا؟ آپ کل کارخانہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کرتے، سامان تیار نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ ہم بس دکان کھول کے بیٹھا کچھ ہو نہ ہو ہم کو تو آسمان سے نعمتیں برس کے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا کہا؟ بما کنتم تعملون، جو تم کر رہے ہو اس عمل کے بدلے تمہیں ملے گا. پھر عمل کی صورت بھی ہوتی ہے. ایک انسان کسان ہے، وہ
کانٹا دار درخت بوتا ہے اس کو کانٹا ہی ملے گا. اگر کوئی انسان غلجات کے لیے، پھل فروٹ کے لیے اچھی بیج ڈالتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہی چیز اسے میسر ہوگی. اس دنیا میں جس کو دار العمل کہا جاتا ہے، یہ مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں ہم کریں گے ویسا وہاں پائیں گے. تو جنتیوں سے کہا گیا یہ اچھے اعمال تم نے بجا لائے تھے، ان اچھے اعمال کے نتیجے میں یہ کھانے پینے کی ساری سہولیات اور آرام و سکون کے سارے اسباب تمہارے لیے فراہم کیے جاتے ہیں، تم آرام کی زندگی گزارو. اسی طرح اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی کو جو چند روزہ ہے آخرت کے مقابلے میں اسی پر فریفتہ ریجھا ہوا ہے اور یہاں کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کی نگاہ میں نصب العین کے طور پر آخرت نہیں ہے، تو پھر وہی انسان مرے گا، مرنے سے دوچار ہوگا، پھر ٹھکائی کٹائی پٹائی کا سلسلہ جب شروع ہوگا اللہ متناہی ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو مزے لے کر، اس سبب سے کہ جو تم اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم ایسے ہی مخلص نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، وہ عمل اس کے لیے بربادی ہے. ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، چھوٹا ہی عمل کرتا ہے، تھوڑا ہی عمل کرتا ہے، اخلاص پر مشتمل عمل ہونے کے نتیجے میں اس کا بے انتہا فائدہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ایک انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن مخلص نہیں، اخلاص والا عمل نہیں ہے، انبار لگا دیا آپ نے. قرآن مقدس کہتا ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ ہوتا ہے، یا کہہ لیجیے کہ راگ کا پہاڑ ہے جو ہوا کے جھونکے میں اڑا کے پھینک دیا جائے گا. آپ نے عمل تو کیے ہیں لیکن اس عمل کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں ہے اگر وہ اخلاص پر نہیں ہے. تو اگر نیکوکار ہے، محسن کے معنی میں دونوں بات شامل ہیں. محسن احسان کرنے والا. احسان کی تعریف مسلم شریف کی پہلی حدیث کی روشنی میں یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اخلاص یہ ہے اب اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح کیجئے گویا اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کی بندگی میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. دونوں صورت میں انسان مخلص ہوگا اور اخلاص پر عمل کرے گا. تو اچھا انسان اچھا عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے یہ بدلہ ملے گا کہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا اور سارے خوشی و مسرت کی اسباب فراہم کر دیے جائیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے، کئی نعمتوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جو انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، اللہ کے فرامین کو ماننے سے منہ موڑتا ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو کہا گیا یہ جھٹلانے والے ہیں. اللہ کو جھٹلا رہا ہے، رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے، جنت و جہنم کو جھٹلا رہا ہے، میدان محشر کی پریشانی کو جھٹلا رہا ہے. ان تمام جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. ویل جہنم کے گڈھا کا بھی نام ہے، اور ویل بمانا ہلاکت و بربادی. کہ دنیا میں انسان بڑی خوش و خرم زندگی گزارا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوگا جہاں سکون آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ قلیلا کچھ دنوں کے لیے، انکم مجرمون تم تو مجرم لوگ ہو. جو انسان دنیا میں مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کام کرتا ہے، مجرم و گناہ گار ہوتا ہے. متقی کے مقابلے مجرم کا لفظ استعمال کیا گیا. متقی پرہیزگار کے لیے جنت ہے،
اب اگر کوئی انسان مجرم ہے، جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے لیے کیا کہا؟ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، کھا لو، تھوڑا سا اپنی زندگی کا فائدہ بھی اٹھا لو۔ اِنَّکُم مُجْرِمُونَ، جان لو کہ تم تو مجرم ہی ہو۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو تھوڑی سی زندگی قرار دیا گیا۔ آخرت میں جو انسان کو آسائش آرام نصیب ہوگا، دنیا میں چاہے جتنی اس کی زندگی مل جائے اور آرام مل جائے، وہ آخرت کے آرام کے مقابلے میں تھوڑا ہی سا آرام ہے۔ کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، موج و مستی کرو، وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اور تھوڑا سا مزہ لے لو، تھوڑا دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ لیکن تم تو مجرم ہو نا، مجرم کو چھوڑا جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے جاؤ گھوم پھر کے آؤ، مجرم تو ہو، تمہارا جرم تو ختم ہوا نہیں ہے، تمہاری گرفتاری عمل میں آئے گی، پکڑے جاؤ گے، پھر سزا تو تم کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو دنیاوی زندگی میں ایسے انسان کو خبردار و متنبہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع تمہیں مل رہا ہے۔ جیسے آپ زیادہ دیکھیے گا، ایک انسان نیکوکار ہوتا ہے، اس کی زندگی تکلیف سے گزرتی ہے، تو بہت زیادہ آرام و سکون نہیں پاتا ہے۔ لیکن جو انسان گناہگار ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول سے بے وفائی کرنے والا ہوتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ سچ کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے بہترین قسم کی محلات تیار کرتا، ساز و سامان فراہم کرتا، گاڑی باڑی اس کے پاس ہوا کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑی کر فر شان و شوکت کی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ جھلک سی بات ہے کہ اس کا سکون غارت ہوتا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کھا لو پی لو، موج و مستی کر لو، لیکن تم تو مجرم ہو۔ جس دن تمہارے اوپر جرم سے متعلق تمہاری پکڑ ہو جائے گی، پھر اس دن پتا چلے گا کہ جیل کی سلاخوں میں سڑنا کیا ہوتا ہے اور وہاں کی تکلیف سے دوچار ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اصلی جیل اور اصلی جیل کی سلاخیں ہیں وہ جہنم، پھر اس سے بھی تم کو بھگتنا پڑے گا اور دوچار ہونا ہوگا۔ کھاؤ اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یاد کیوں دلایا گیا؟ یہ کھانا مل رہا ہے، یہ پانی مل رہا ہے، یہ زندگی مل رہی ہے، یہ زندگی کے اسباب و وسائل فراہم ہو رہے ہیں، سب تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، ناشکری کرو گے تو نعمتیں تو چھینے گی، نعمتیں چھین جائے گی، اور نتیجے کے طور پر اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ساز و سامان تمہارا رکھا ہوا ہے، آنکھ بند اور ڈبہ غائب، روح نکل جائے گی۔ دنیا میں کبھی کسی انسان کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا ہوگا کہ پوری زندگی محنت و لگن کے ساتھ کمائی کی ہوگی، اور مرنے کے بعد سارا ساز و سامان اور ساری دولت و مال اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہوگا۔ سنا کسی کے بارے میں؟ کہا ویل یومئذ للمکذبین، تم مجرم ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آج تم نے چونکہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا تھا، اس کی ناقدری اور ناشکری کی تھی، جو نعمتیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا تھا اس مقصد میں اس کا استعمال نہیں کیا، یہی جھٹلانا ہے۔ یہ جھٹلانے کے نتیجے میں اب تمہاری تباہی و بربادی مقدر ہو چکی ہے، چلو جہنم کی سزاؤں سے دوچار ہو جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے ہیں۔ مراد رکوع کرنے سے صرف رکوع ہی نہیں ہے، نماز کا ایک اہم حصہ رکوع ہے۔ رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے کہ نماز کا ایک حصہ رکوع ہے۔ اس رکوع کے ذریعے سے یہ تاکید کی گئی کہ رکوع کرو یعنی پوری نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات، رکوع کرنے سے مراد جھک جانا، یعنی
اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ کیا کہا گیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو، جب اس سے کہا جاتا اللہ کی بندگی خاص شکل میں نماز کی صورت میں ادا کیا کرو، لا یرکعون، یہ جھکتے نہیں، اکڑتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے یہ اتراتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے سامنے اپنی گردن جھکانے کے بجائے اپنی گردن اونچی کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کے بجائے یہ لوگ نافرمانی میں اور بدتمیزی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اذا قیل لهم ارکعوا، جب ان سے کہا ہے تو رکوع کرو، نماز پڑھو، اطاعت و فرما برداری کرو، لا یرکعون، یہ دنیا میں اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ بڑی اہم بات بتائی گئی، جس انسان پر اللہ کی جتنی نعمت ہو، جتنا انعام و احسان ہو، اس انسان کو اتنا ہی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ پوری زندگی انسان پر اللہ کا احسان ہے، صحت و توانائی اللہ کا احسان ہے، اسباب و وسائل اللہ کا احسان ہے، تجارت و کاروبار اللہ کا احسان ہے، ساری سہولیات فراہم کر دینا اللہ کی نعمت و احسان ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھیے، اور اخروی معاملات میں آپ اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھیے، کیونکہ آپ کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس مکان نہیں، آپ بنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی آدمی فلیٹ میں رہتا ہے، آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، کوئی انسان کھولا باری میں رہتا ہے، آپ کھولا باری میں رہتے ہیں، کوئی انسان جھگی لگا کے سڑکوں کنارے رہتا ہے۔ کہا کبھی جا کے غور کیجئے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں سڑک کنارے نالی کے پاس نہیں سلاتا ہے، اللہ نے سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا صحیح گھر تو دیا ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کے اسباب فراہم ہے، اس موقع پر آپ سے کہا گیا ذرا اس کو بھی آپ دیکھیے کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ کئی شام بھوکے رہ جاتے ہیں اور فاقہ مستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں نیچے والے کو دیکھیے گا، صبر ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں کہا گیا اپنے سے اونچے کو دیکھیے۔ ایک انسان نماز کا بھی پابند ہے، روزہ کا بھی پابند ہے، زکوٰۃ کا بھی پابند ہے، اللہ نے دیا ہے تو حج کی بھی کر لیتا ہے، یعنی ساری عبادتیں بجا لاتا ہے۔ آپ عبادت کم کرتے ہیں، کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے، تو تہجد گزاری کرتا ہے، آپ سے فرض نماز بھی نہیں ہو پاتی۔ کہا اب اس کو دیکھیے، دین کے معاملات میں اپنے سے اچھے اونچے والے کو دیکھیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، آپ کو سکون بھی ہو جائے گا، عبرت و نصیحت مل جائے گی۔ کیا فرمایا؟ جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو یہ فرما برداری نہیں کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا کہ فرما برداری کی سب سے اعلیٰ مثال نماز ہے، نماز قائم کرو تو نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ہلاکت سے اور تباہی و بربادی سے بچنا تو ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس حدیث کے بعد کس حدیث پر لوگ ایمان لائیں گے؟ پہلی بات یاد رکھیے، یہ حدیث سے مراد قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر قرآن کو حدیث سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حدیث کہا، اور خود قرآن نے بھی قرآن کو حدیث کہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟
حدیث کے معنی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات بھی حدیث ہے اور رسول اللہ کی بات بھی حدیث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی باتیں سمجھانے بجھانے کے بعد قرآن نے چھوٹا سا جملہ نقل کیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کے وجدان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو اس کے ضمیر کی آواز ہے، مثال کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، اپنا اسلوب بیان کے ذریعے سے انسان کے ذہن سے کسی چیز کو قریب کرنا، یہ قرآن کی اپنی شان ہے۔ ایسی شان والی کتاب قرآن مقدس سے اگر کسی انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، وہی انسان سب سے بڑا محروم ہے۔ انسان جس انداز سے سمجھتا ہے قرآن اسی انداز سے سمجھاتا ہے، کبھی نعمتوں کا تذکرہ کر کے سمجھاتا ہے، کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کر کے سمجھاتا ہے، کبھی انسان کو مثال دے کے سمجھاتا ہے، کبھی انسان کے ذہن کے قریب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بتا کے سمجھاتا ہے۔ تو مختلف انداز کا اسلوب قرآن اختیار کرتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کے سمجھائے ہوئے طریقوں کو نہ سمجھتا ہو اور قرآن کی باتوں کو نہ سمجھتا ہو تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ پر ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جس انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی وہ انسان کہیں ہدایت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، ہدایت سے یہ لبریز سمندر ہے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن سے ہدایت نہیں پاتا ہے تو ازلی گمراہ ہے، اسے کہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں قرآن کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ کے کٹر سے کٹر دشمن بھی قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وہ عربی نہیں، اپنی زبان میں قرآن کو سمجھتا ہے، المیہ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان سمجھتا ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا ترجمہ کرتے کراتے بھی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے پر پابندی بھی لگاتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا تو شروع کیجئے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے سہارے قرآن مقدس کا صحیح مطالعہ تو کیجئے، یقیناً قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ باہر ملکوں کے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور موجودہ مسلمان قرآن چھوڑ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن خود پڑھیے اور لوگوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ اب اگر آپ کو یا ہم کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے پھر ہم سے بڑا گمراہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن ہدایت دینے ہی کے لیے آیا تھا لیکن ہم نے اسے چھوڑ کے اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا کے رکھا ہے۔ اور جو انسان قرآن سے ہدایت و رہنمائی حاصل بھی کرنا چاہتا ہے اسے ایسا ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ آدمی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا اور سوچتا ہے کہ ویسی زندگی ہماری گزر جائے گی۔ کیا کہتا قرآن؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد یہ لوگ کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ اتنی شیریں کلام، اتنی میٹھی بات، اتنا عمدہ طریقہ، اتنا سمجھانے کا بہترین سلیقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، اب اگر کسی انسان کو قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی ہے یقیناً وہ انسان ازلی گمراہ ہے جو ہدایت سے پورے طور سے محروم ہو چکا ہے۔ اگر کسی انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر وہ چل رہا ہے، ورنہ قرآن تو کفار و مشرکین کو بھی ہدایت دیتا ہے، آج مسلمانوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ مرسلات ختم ہوئی اور ساتھ ساتھ 29واں سپارہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ 30واں سپارہ سورہ نبا کی تلاوت اور کی تفسیر ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔